تحریک الکتاب پاکستان کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اب تک اچیومنٹس کیا ہیں، اس کے کون سی ہرڈلز ہیں. آپ کو ایسے شعوری سفر کے ساتھ جڑنا چاہیے، معاشرے کو آگے بڑھانا چاہیے اور پازیٹیو اپروچ کو اپنانا چاہیے. تحریک الکتاب پاکستان کے پلیٹ فارم سے کتاب و حکمت کے علم و شعور کی جو جدوجہد ہے، اس کا سفر رضوان کوکب صاحب کی قیادت میں چل رہا ہے. ہمارے بہت سارے بچے ہیں ماشاءاللہ، جو سی ایس ایس ہیں، آفیسرز ہیں، ججز ہیں، تو پھر ڈاکٹرز ہیں. اب ڈاکٹرز کلب بن گیا جی، کہ یہ کرنے کا کام ہے. اگر آپ نے اس معاشرے کو آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اگر آپ یہاں معاشرتی استحکام چاہتے ہیں، اگر آپ معاشی استحکام چاہتے ہیں، تو صرف ایک جگہ پر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم پر. لیکن تعلیم وہ جو انسان کو انسان بنائے، تعلیم وہ جو کاروبار نہ ہو، تعلیم وہ جو ڈگری کے لیے نہ ہو، بلکہ تربیت کے لیے ہو، شعور کے لیے ہو. یہ کام صرف حکومت کو نہیں کرنا، یہ سب کو کرنا، یہ سب کا کام ہے. آج کل تحریک الکتاب کے پلیٹ فارم سے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں؟ جی، اس وقت ایک تو وہ جو تسلسل ہے وہ تو ساری چیزوں کا چل رہا ہے. جو اس کے علاوہ ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، ان میں کفالت پروگرام ہے جی ہمارا. اس میں ہم تقریباً 125 سے زیادہ بچے ہیں، مستحق بچے، جن کو ہم تعلیمی کفالت فراہم کر رہے ہیں. اور جو اس کے علاوہ ہم میتھائلم اسکول پروجیکٹ ہے، میتھائلم اسکول سسٹم، کہ ہم بیکن ہاؤس اور ایجوکیٹرز اور اسی طرح کے جو دوسرے بڑے ادارے ہیں جو ایلیٹ کو تعلیم دے رہے ہیں، تو ہمارا ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ جو عام سطح پر غریب بچوں کے لیے اس لیول پر اور کتاب اور حکمت کے دونوں جو ہمارا مشن ہے اس کے مطابق ایک ایسا اسکول سسٹم ہو. تو یہ ہم نے اس کو متعارف کروایا ہوا ہے. 4 یا 5 ہماری برانچز اس کی بن گئی ہیں. What is Mathalam and what is difference between الکتاب education system and Mathalam system؟ اچھا، میتھائلم ویسے تو مسیلمہ المجریتی کا اسپینش نام ہے. ٹھیک ہے. تو المجریتی بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، اور جو دوسرا جیوگرافر تھے، ہسٹورین تھے. تو ان کو یہ عظمت رفتہ جو ہے اور مسلمانوں کا جو تعلق ہے سائنس کے ساتھ، اس کو ہم یاد کرنے کی ایک کوشش کی. یعنی ابن سینا کو ایویسینا کہتے ہیں، ایویسینا یاد ہے، ابن سینا بھول گیا ہے. ایویروس کہتے ہیں ابن رشد کو، ایویروس یاد ہے، ابن رشد بھول گیا ہے. تو مسلمان پھر وہ سائنس سے، جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے، وہ بیزار ہوتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل میں ہماری میراث ہے. ہم نے کام کیا اور اسلام کو تقویت ملتی ہے سائنس سے، اور اسلام نے سائنس کو تقویت دی. تو ایک تو میتھائلم اس کو یاد کرتا تھا. دوسرا یہ کہ جو اس معاشرے میں جو برانڈ چل رہے ہیں، جو کاروباری برانڈ ہیں، ان کی بجائے خدمتی برانڈ، جو ایک تنظیمی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے کہ تنظیمات کی ضرورت ہے، تعلیمی تنظیمات کام کریں، تو اور وہ عوام کی سطح پہ جا کے فنڈ کلیکٹ کریں اور پھر اس کو لگائیں. تو اس سطح کی ظاہر اس ایجوکیشن کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. تو یہ پھر ایسے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان سے تو فنڈ لیے جائیں، لیکن جو بچے جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، وہ یا جن کو ضرورت ہے کفالت کی، تعلیم کی، ان کے لیے پھر ہم یہ ایک پورا اس کا سلیبس اسی طرح ہم کیا ہے. تعلیمی بورڈ جو کام کرتا ہے ہمارا، کہ وہ
سائنس کتاب حکمت قرآن اور سائنس اس کو امتزاج سے پھر ہماری تعلیمی نظام میں جو بہت سارے فلاز ہیں کمزوریاں ہیں ان کو پورا کرتا ہے، ان کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں فلا ہے کہ شہری تربیت نہیں ہے، اور پھر اخلاقی تربیت نہیں ہے، شخصیت کی تعمیر پر توجہ نہیں ہے، کردار سازی پر توجہ نہیں ہے، اور رٹا اور یہ ساری چیزیں۔ تو ہم ایسی سائیکالوجیکل اسکل ایجوکیشن اور مسائلم سسٹم کے اندر وہ ساری چیزوں کو پورا سسٹمیٹیکلی ریسرچ کے ذریعے سسٹم بنا کے ہم اس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ اس وقت تحریک کے پلیٹ فارم سے کتنے اسکول اور کہاں کہاں چل رہا ہے؟ اس وقت جو تحریک کے اپنے سکول ہیں وہ 3 جو ہیں ریگولر کام کر رہے ہیں۔ جو میتھائلم کے پروجیکٹ میں سسٹم میں 4 سکول ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جو تقریباً 33 سکول ہیں جن کو جو خود رن کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیمی بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، ان کی تربیت، پھر ان کے ایگزامینیشن کا سسٹم، ان کا سلیبس بنانے کا، یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ابھی ہم جو نیکسٹ پلان میں کہ یہ ایک بہت بڑی درسگاہ بنے، ایک یونیورسٹی بنے، اور وہ یونیورسٹی صرف اور صرف پوسٹ گریجویٹ یا گریجویٹ لیول پہ نہیں ہو، بلکہ اس کے پیچھے سکولز کا ایک پورا جو سسٹم ہے۔ تو ہماری سامنے جو کیمبرج کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہے، تو ہم کیمبرج سے اگر میں صحیح کہوں تو ہم مروب نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہماری تہذیب کے پاس کیمبرج کی بنیادیں ہیں، تو ہم اس تہذیب کے وارث ہونے کے ناطے کیمبرج کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں۔ تو اگرچہ اس زمانے میں کیمبرج اس کی حکومت ہے، وہ برانڈ ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کیمبرج اور آکسفورڈ کے سسٹم کی طرح کے سسٹم کو متعارف کروائیں، جس میں مشرقیت ہو، جس میں اسلامی جو نظریات موجود ہوں، اور لیکن انڈیجنس جو ہماری زبانیں ہیں، ہمارا مشرقی جو کلچر ہے اس کی پروموشن ہو، اور پھر اس کے اندر جو ہے جو فی زمانہ جو سائنٹیفک اور خرد مندی کی اور خرد افروزی کے جو کام ہیں، تو اگرچہ مشکل ہے مقابلہ۔ تو یہ تحریک کی جو فنانس ہے یہ کیسے ہوتی ہے، اور اس میں امپلائز کتنے یا کس طرح سے ورکنگ ہوگی؟ جی، تحریک کا یہ ایک مکمل طور پر پبلک فنڈ ہے جی، اور اس کو جب مجھے 2001 میں بیت المال کا یہاں کا ممبر بنایا گیا، ضلع اوکاڑا کی کمیٹی کا، تو اس وقت بھی جب ایجنسیز اور مختلف رپورٹس، تو یہ واحد ادارہ ہے جی جو اس ضلع کا، جہاں تک میں جانتا ہوں، جو کسی امیر کا نہیں ہے، یہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے جی، پبلک کے فنڈ سے، ہمارے ممبرز کے فنڈ سے، میں اپنے طرف سے جب صدقہ دیتا ہوں، لوگوں سے بھی کلیکشن ہوتی ہے، ہمارے ممبرز دیتے ہیں جی، تو یہ ایک پبلک فنڈ سے چلنے والا جی ادارہ ہے، اور یہ اسی بنیاد پر چلتا ہے جس بنیاد پر ہمارے سامنے جو ہمارا جو ماڈل ہے نا جی، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اصحاب صفا سے ہوتا ہوا جناب سر سید کا جو علی گڑھ ہے، وہ ہمارا ایک ماڈل ہے جس سے وہ فنڈ کلیکٹ کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کے مختلف طریقوں سے فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ کو اسپیشلی اب تک جو ورکنگ ہے 90 کی دہائی سے آج 2025 تک، یا اس وقت جو آپ کی ورکنگ ہے، اس میں جو مین ہرڈلز ہیں وہ کیا ہیں، اور ٹارگٹس کتنا دور ہے؟ اس میں ہرڈلز کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہم نے جب ہمارا
ہمارا فنڈ کا 1992 سے لے کر نا جی 2015 تک فنڈ پبلک فنڈ بھی نہیں ہم لیتے. ہاں اچھا وہ ہمارا فنڈ کی ایک ہمارے تحریک کے جو کارکنان ہیں مجھ سے شروع ہو کر ہمارے عام کارکن تک ایک مثال ہم نے قائم کی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے کارکن نے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ جی میں نے تعلیم بیچنی نہیں. ٹھیک ہے. میں پرنٹنگ پریس کا کام کرتا تھا جی. تحریک کو جو میں وقت دیتا تھا میرا وقت وہ میں پڑھاتا تھا تو وہ سیل ہوتا تھا نا جی. تو وہ تحریک کو وہ آمدن حاصل ہوتی. یعنی کلیکشن تحریک کرتی تھی, کام آپ کرتے تھے. کام تو وہ بجٹ جو تھا یہ جی 98-99 کا مجھے یاد ہے کہ ہمارا 1,00,000 روپے کا بجٹ ایک مہینے کا اس وقت تھا. تو اس وقت کے آپ ویلیو جو ہے وہ دیکھ لیں اور وہ ہم 2015 تک ہے. تو بعد میں پھر ہم نے ہمارے فنڈ جو ہے اب ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہر مہینے. ہمارا ایک مستقل فنڈ دینے والا ہمارا ممبر ہوتا ہے جی. وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے ہر مہینے 10 روپے دینے. وہ ہمارا جو خازن ہے وہ کلیکٹ کر لیتے. اس وقت کتنی ممبرشپ ہے اور کتنے مخلصین جو ورکر ہمارے اس وقت مخلصین کی جو تعداد ہے جی وہ 300 رجسٹرڈ ہے. لیکن جو ایکٹیو ہیں فنڈ کے حوالے سے وہ 130 یا 40 کے قریب. ٹھیک ہوگا. تو کسی کا کوئی 10,000 دیتا ہے جی مہینے کا, تو کوئی جو ہے 500, کوئی 10 روپے بھی دیتا ہے. تو وہ جتنا ہوتا ہے وہ پھر ہم اسی لحاظ سے بجٹ بنا لیتے ہیں اور کام اس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے, جب ورکنگ جو سٹائل ہے وہ کیسے, ذمہ داریوں کا تعین کون کرتا ہے اور کیسے, اچھا جی میکینزم کیا ہے؟ اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ کوئی بھی شخص نا جی نگران سے لے کر عام کارکن, عام ذمہ دار تک کوئی بھی شخص خود اپنے آپ کو پیش تو کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ مجھے نگران بنائے, مجھے منتظم بنائے. مجھے منتظم اور نگران کو الیکٹ کیا جاتا ہے لیکن امیدواروں کا تعین ہمارا جی سلیکشن ایک کمیشن ایک بورڈ ہے وہ بناتا ہے, وہ ان کو متعین کرتا ہے اور وہی ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت اس کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہ کدھر ہے, اور باقی اس کی برانچز وغیرہ یا اس کے فردر جو رابطہ آفیسز وغیرہ؟ ایک اس کا دفتر جی یہاں یہ ہم اس وقت الکتاب ہاؤس میں ہیں جی, حجرہ شاہ مقیم میں. حجرہ شاہ مقیم میں. ٹھیک ہے. اور یہاں اس کا ایک دفتر اور ایک فیصل آباد میں ہے جی, قصور میں ایک دفتر ہے جی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک دو اور یعنی ساہیوال ہے اور بہاول نگر ہے, بہاول پور ہے, وہاں ایک آفس جو ہے رابطہ آفس کے طور پہ وہاں پہ لوگ مقرر ہیں. ویسے ہمارے جو کارکنان ہیں جھنگ میں ایک مناسب تعداد ہے جی, لیا میں ایک تعداد ہے جی, قصور میں ہیں, ضلع اوکاڑا میں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے مختلف جگہوں پر کہیں 10 ہیں کہیں 20 ہیں. کوئی ایسا وقت جو آپ کو تحریک میں سب سے مشکل لگا ہو, اور کوئی ایسی بات جو آپ کہتے ہیں جس میں آپ کامیابی آپ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اچیو کر لیا؟ اچھا جی, جو مشکل وقت ہے وہ بے شمار مشکلات ہیں, بہت سارے وقت ایسے ہیں جو مشکل ہیں, لیکن سب سے جو مشکل دور تھا جی جب ہمارے جو کالج تھا جی اس پہ ہم نے انویسٹ کیا ہوا تھا, وہ کرائے پر بلڈنگ تھی جی, وہ تقریباً 12-15 لاکھ روپے کے اس پہ تھا. تو وہ ہم اس کو کنٹینیو نہ کر پائے, تو پھر ہمیں فوری طور پر بلڈنگ کی ضرورت تھی, تو اپنی پھر بلڈنگ بنانی تھی. تو یہ بہت مشکل وقت تھا. تو فخر یہ ہے جی کہ الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا سفر گزر رہا ہے. بہت سارے اداروں کی بنیاد رکھی ہے جی جو یہاں ناپید ہے, جو چیزیں عام طور پر عام نہیں ہیں جی وہ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہ جو لمحے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں وہ ایک خوشی کی بات. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی جو ہے یا چینج یا بہتری جو شعوری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری لاتے ہیں, وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کتنی پرسنٹیج میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں؟
अच्छा जी, यही सफर में कहाँ पहुंचे? जहाँ तक इसको अगर हम देखें ना मुआशरे के हुजूम के लिहाज से, तो वो हमने आटे में नमक भी नहीं है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक अगर हम अपने सफ़र के एतबार से देखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर में जो तालीम का जो काम जो शुरू किया है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह जो CSS हैं, ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, तो फिर डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स क्लब बन गया है जी। एक वक्त था कि मैं अकेला था, तो अब डॉक्टर्स क्लब है। तो लोग एक बहुत बड़ी हमारे अलकिताब से वाबस्ता लोगों की अलकिताब से पढ़ के जो उन्होंने अब बच्चे यानी हमारे लमनाई ऐसे, तो वो बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम है वो किया हुआ है जी, और हो रहा है। तो लेकिन ज़रूरत है, मैं आखिर में अगर आप कहेंगे तो मैं ये दावत दूंगा सबको कि ये करने का काम है। अगर आपने इस मुआशरे को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर आप यहाँ मुआशरती इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर आप मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो सिर्फ एक जगह पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो तालीम पर। लेकिन तालीम वो जो इंसान को इंसान बनाए, तालीम वो जो कारोबार ना हो, तालीम वो जो डिग्री के लिए ना हो, बल्कि तरबियत के लिए हो, शऊर के लिए हो। तो ये काम करें, और ये काम सिर्फ हुकूमत को नहीं करना, ये सबको करना, ये सबका काम है। तो यही बुनियादी काम है। तो आप ये इसी के अंदर तबलीग आ जाती है। आप तबलीग करते हैं, लेकिन इसके अंदर तबलीग भी है, इसके अंदर तालीम भी है, इसके अंदर शऊर भी है, और इंसानियत की तरक्की भी है। तो ये काम करने का बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब साहब की गुफ्तगू को, और तहरीक अल किताब पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मकासद क्या हैं, उसके अब तक अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके क्या कौन सी हर्डल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और डॉक्टर साहब की आखिर में आपने अपील भी सुन ली कि आपको ऐसे शौरी सफ़र के साथ जुड़ना चाहिए, माशरे को आगे बढ़ाना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच को अपनाना चाहिए। तहरीक अल किताब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किताब हिकमत के इल्म शऊर की जो जदोजहद है, उसका सफ़र रिजवान कोकब साहब की क़यादत में चल रहा है। आपको अगर प्रोग्राम पसंद आया, अगर आपको तहरीक के मकासद अच्छे लगे हैं, तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए और अपने हिस्से का काम करते बढ़ते चले जाइए। अब तक का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।